چیف جسٹس افتخار چودھری کو سبق سکھانے کے لیے جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو کہا کہ راولپنڈی سے لاہور آتے ہوئے ان کے قافلے میں کوئی بم دھماکہ کروایا جائے، مگر منصوبے کے مطابق یہ کارروائی کیوں نہ ہو سکے۔ چیف جسٹس افتخار چودھری کا کراچی بار سے خطاب روکنے کے لیے جنرل پرویز مشرف کے اتحادی الطاف حسین نے 12 مئی 2007 کو کراچی میں کس طرح آگ اور خون کا کھیل کھیلا۔ جنرل پرویز مشرف نے جنرل ڈائر کی طرح لاشوں پر کھڑے ہو کر کس طرح مکے لہراتے ہوئے کہا کہ عوام نے اپنی طاقت دکھا دی۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف بیان حلفی کیوں جمع نہ کروایا، اور سپریم کورٹ نے 20 جولائی 2007 کو چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کرنے کا تاریخی فیصلہ کیسے کیا؟ آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پاکستان کے منصف سیریز کی 27ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جسٹس افتخار چودھری، جنہیں ان کی سرکاری رہائش گاہ پر نظر بند کیا گیا تھا، ان کے گھر کے ٹیلی فون منقطع کر دیے گئے تھے اور ملاقاتوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی، مگر سپریم کورٹ کے 4 ججوں جسٹس ناصر الملک، جسٹس سید جمشید علی، جسٹس نواز عباسی اور جسٹس راجہ فیاض احمد نے ان سے ملاقات کی۔ جسٹس افتخار چودھری 13 مارچ کی صبح سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش ہونے کے لیے گھر سے نکلے اور پیدل چلنے پر اصرار کیا تو سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ چیف جسٹس کو سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی ان سے بدسلوکی کے دوران چیف جسٹس افتخار چودھری کا کوٹ پھٹ گیا، مگر وہ سرکاری گاڑی میں بیٹھنے پر تیار نہ ہوئے۔ آخرکار سابق وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر سپریم کورٹ لے آئے۔ چیف جسٹس کے چاروں طرف ان کے چاہنے والوں کا ہجوم تھا اور چیف تیرے جان نثار بے شمار کے فلک شگاف نعرے لگ رہے تھے۔ جسٹس افتخار چودھری نے کہا، میرے ہاتھ صاف ہیں اور اللہ مجھے سرخرو کرے۔ دوران سماعت ان کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل پر اعتراض کیا گیا۔ اس موقع پر BBC نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس ملزم کی طرح آئے مگر ہیرو کی طرح واپس گئے۔ 16 مارچ 2007 کو چیف جسٹس افتخار چودھری کی دوسری پیشی تھی اور اس موقع پر اسلام آباد میدان جنگ بنا رہا، کیونکہ اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج کی کال دے رکھی تھی۔ کئی سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی روز سماعت کے بعد جنرل پرویز مشرف نے جلد بازی میں ایک اور قدم اٹھاتے ہوئے چیف جسٹس افتخار چودھری کو جبری رخصت پر بھیج دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس جواد ایس خواجہ، جو بعد ازاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے، انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا، جبکہ سندھ کے 5 سول جج بھی بطور احتجاج مستعفی ہو گئے۔ سپریم کورٹ اور چاروں ہائی کورٹس کے جج صاحبان میں سے جسٹس جواد ایس خواجہ ہی وہ واحد جج تھے جنہوں نے نہ صرف خود استعفیٰ دیا بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کو اجتماعی فیصلہ کرنے کے لیے قائل کرنے کی ناکام کوشش بھی کی۔ جسٹس افتخار چودھری کے خلاف ریفرنس کی سماعت 3 اپریل تک ملتوی ہوئی تو ڈپٹی اٹارنی جنرل ناصر سعید شیخ بھی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مستعفی ہو گئے۔ جسٹس جاوید اقبال، جو سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس تھے، ان کا کردار بہت مشکوک رہا۔ جسٹس جاوید اقبال نے ایک موقع پر وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ حلف نہ اٹھاتے تو جانے کیا ہو جاتا۔ حالانکہ چیف جسٹس افتخار چودھری 9 مارچ کی صبح 10 بجے تک مقدمات کی سماعت کر رہے تھے جب جسٹس جاوید اقبال کو قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر حلف لینے کو کہا گیا تو انہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے قائم مقام چیف جسٹس کا تقرر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سینئر موسٹ جج جسٹس رانا بھگوان داس کو آ لینے دیں، پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات دیکھ لیے جائیں گے۔ مگر یہ سوالات کیے بغیر وہ جنرل پرویز مشرف کے مددگار بن گئے۔ اب سب کی امیدوں کا مرکز بھگوان تھے۔
جی ہاں، سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس رانا بھگوان داس، جسٹس بھگوان داس 21 مارچ کو بھارت سے واپس لوٹے تو کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ جسٹس رانا بھگوان داس نے 23 مارچ کو قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھاتے ہوئے کہا، عدلیہ قوم کو مایوس نہیں کرے گی، جلد خوشخبری سنائیں گے۔ جسٹس افتخار چودھری نے ڈکٹیٹر کے خلاف لڑائی کو عدالتوں تک محدود رکھنے کے بجائے باہر نکل کر تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ پہلا خطاب راولپنڈی بار کے حصے میں آیا جہاں ان کا فقید المثال استقبال ہوا۔ چیف جسٹس نے وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام اداروں کو آئینی حدود میں رہنا چاہیے۔ چند روز بعد چیف جسٹس پشاور گئے تو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 11 ججوں نے ان کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں سماعت ہوئی تو جسٹس افتخار چودھری نے اپنی معطلی اور جوڈیشل کونسل کی تشکیل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل 3 ججوں کے ذاتی مفادات ہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس کا حلف عجلت میں ہوا۔ قائم مقام چیف جسٹس رانا بھگوان داس خوشخبری کے وعدے پر قائم تھے اور انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ عدلیہ پر کوئی دباؤ نہیں، قانونی مراحل مکمل ہونے پر قوم کو خوشخبری ملے گی۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس سردار رضا خان نے اس بنا پر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی آئینی پٹیشن پر سماعت کرنے سے معذرت کر لی کہ جوڈیشل کونسل کے آرڈر پر ان کے بھی دستخط ہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس بھگوان داس سے لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی گئی اور جب لارجر بینچ بنایا گیا تو حکومت نے اس بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے عدالت سے استدعا کی کہ اس معاملے کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے فل کورٹ بینچ بنانے کی درخواست قبول کرتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل کو کارروائی کرنے سے روک دیا اور فیصلہ کیا کہ جسٹس جاوید اقبال، جسٹس عبدالحمید ڈوگر اور جسٹس سردار رضا اس فل کورٹ بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ قائم مقام چیف جسٹس رانا بھگوان داس نے خود کو بھی اس بینچ سے الگ کر لیا اور جسٹس خلیل الرحمان رمدے کی سربراہی میں 14 رکنی فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس فلک شیر نے اس کیس کی سماعت کرنے سے معذرت کر لی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ جسٹس افتخار محمد چودھری سے بھی سینئر ہیں۔ یوں جسٹس رمدے کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے اس مقدمے کی سماعت جاری رکھی۔ عدالتی کارروائی کے ساتھ ساتھ جسٹس افتخار چودھری کے دوروں اور احتجاج کا سلسلہ بھی زور پکڑ رہا تھا۔ وکلاء کے احتجاج نے عدلیہ بحالی تحریک کی شکل اختیار کر لی تھی اور جسٹس افتخار چودھری کو ملک بھر کی بار ایسوسیشنز کی طرف سے دعوت نامے موصول ہو رہے تھے۔ جسٹس افتخار چودھری نے لاہور بار سے خطاب کرنا تھا اور حکومت نہیں چاہتی تھی کہ وہ بذریعہ سڑک لاہور جائیں۔ حکومت نے خط لکھ کر جسٹس افتخار چودھری کو ہوائی جہاز کے ذریعے لاہور جانے کی تجویز دی، لیکن جب وہ نہ مانے تو سیکٹری داخلہ کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ بارود سے بھری گاڑیاں اور خودکش حملہ آور لاہور پہنچنے کی اطلاعات ہیں اور آپ کے قافلے پر حملہ ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس افتخار چودھری نے ان خدشات کو مسترد کرتے ہوئے اپنے شیڈول کے مطابق بذریعہ روڈ ہی لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ جنرل پرویز مشرف کی خواہش تھی کہ جسٹس افتخار چودھری کو سبق سکھانے کے لیے ان کے قافلے میں کوئی بم دھماکہ کروایا جائے، مگر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے ان کی یہ فرمائش پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ چودھری پرویز الہی کا دعویٰ ہے کہ اس خواہش کا اظہار ان سے تحریری طور پر کیا گیا اور یہ کاغذ اب بھی بطور ثبوت ان کے پاس موجود ہے۔ جب وہ چیف جسٹس کی بحالی کی موومنٹ چل رہی تھی اور یہاں سے اعتزاز صاحب کافی بڑی تعداد میں وہ ریلی لے کر نکلے تھے، آپ وزیر اعلیٰ پنجاب سے تو مشرف صاحب کی طرف سے اس وقت بھی فرمائش آئی کہ کوئی پٹاخہ واخہ پھوڑیں، ان کو رستے میں ڈسرپٹ کریں یا آگے نہ چلیں، تو یو ٹوک کے پوزیشن کہ نہیں پٹاخہ نہیں پھوڑنا۔ بالکل یہ فرمائش کس نے کی تھی پٹاخہ پھوڑنے کی؟
یہ اب نہ ہی پوچھے تو کیا فائدہ ہے، میرے پاس لکھا ہوا پڑا ہے انسائنڈ۔ چیف جسٹس افتخار چودھری کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ لاہوری اپنے حد دل عزیز چیف جسٹس کے انتظار میں رات بھر جاگتے رہے۔ 5 گھنٹوں کا فاصلہ طے کرنے میں 25 گھنٹے لگ گئے اور چیف جسٹس کا قافلہ لاہور ہائی کورٹ بار میں داخل ہوا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ چیف جسٹس افتخار چودھری جہاں بھی گئے وہاں اعلیٰ عدلیہ کے حاضر سروس ججوں نے ان کا استقبال کیا۔ لاہور میں بھی ہائی کورٹ کے کئی جج صاحبان انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے آئے، مگر جنرل پرویز مشرف کی کٹ پتلی کا کردار ادا کرنے والے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس افتخار حسین چودھری سمیت 18 جج اس تقریب میں شریک نہ ہوئے۔ لاہور میں چیف جسٹس افتخار چودھری کے بھرپور استقبال سے خوفزدہ وزیر اعظم شوکت عزیز دل کی بات زبان پر لے آئے اور کہا کہ حالات کے مطابق ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ جسٹس افتخار چودھری نے لاہور کے بعد کراچی وار سے خطاب کرنا تھا اور حکومت ہر قیمت پر انہیں روکنے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے برعکس کراچی کی حکمران جماعت MQM کے قائد الطاف حسین جنرل پرویز مشرف کی ہر خواہش اور ہر فرمائش پوری کرنے کو تیار تھے۔ چنانچہ چیف جسٹس افتخار چودھری اپنے شیڈول کے مطابق 12 مئی 2007 کو کراچی پہنچے تو شہر قائد کو خون میں نہلا دیا گیا۔ ایئرپورٹ سے بار کی طرف جانے والے تمام راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ پروازیں اور ٹرینیں روک دی گئی۔ دن بھر کراچی میں آگ اور خون کا کھیل کھیلا جاتا رہا اور MQM کے بلوائیوں نے پورے شہر کو یرغمال بنا لیا۔ چیف جسٹس کو 9 گھنٹے کراچی ایئرپورٹ پر محصور رہنے کے بعد واپس بھیج دیا گیا، جبکہ ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے جنرل ڈائر کی طرح انسانی لاشوں پر کھڑے ہو کر اسلام آباد میں مکے لہرائے اور نہایت ڈٹائی سے کہا کہ کراچی میں عوام نے طاقت دکھا دی، جو بھی راہ میں آیا کچلا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کے روبرو جسٹس افتخار چودھری کی آئینی درخواست پر سماعت سے قبل 14 مئی کو ایک اور اندوہناک واقعہ یہ پیش آیا کہ سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار حماد رضا، جو چیف جسٹس افتخار چودھری کے سابق سٹاف افسر تھے، صبح 5 بجے 4 نامعلوم افراد ان کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں قتل کر دیا۔ حماد رضا کی بیوہ چیف جسٹس کے سامنے رو پڑی اور کہا کہ دھمکیاں مل رہی تھی، آپ کی وجہ سے ہمیں یہ سزا ملی۔ باقاعدہ سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے حلف نامے میں دعویٰ کیا کہ انہیں 5 گھنٹے GHQ میں حبس بے جا میں رکھا گیا۔ جسٹس افتخار چودھری نے عدالت میں 8 صفحات پر مشتمل جو بیان حلفی جمع کروایا، اس میں بتایا گیا کہ وہ 11:30 بجے راولپنڈی آرمی ہاؤس پہنچے تو جنرل پرویز مشرف، جو وردی میں ملبوس تھے، ان سے ملنے کے لیے آئے۔ پھر وزیر اعظم شوکت عزیز، DGI لیفٹیننٹ جنرل اشفاق پرویز کیانی، DGMI میجر جنرل ندیم اعجاز، DGIB بریگیڈیئر اعجاز شاہ اور صدر کے چیف آف سٹاف جنرل ریٹائرڈ حامد جاوید کو کمرے میں بلا لیا گیا۔ کہا گیا کہ استعفیٰ دے دیں ورنہ آپ کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا، جو آپ کے لیے بہت اذیت ناک ہوگا۔ میں نے استعفیٰ دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں ریفرنس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر صدر غصے میں آ گئے اور آگ بگولا ہو گئے، ناراضگی سے اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ جسٹس افتخار چودھری کے بیان حلفی کے مطابق DGI لیفٹیننٹ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے علاوہ دیگر تمام لوگ جنرل پرویز مشرف کی غیر موجودگی میں ان پر استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ ایک موقع پر یہ سب لوگ اٹھ کر باہر چلے گئے اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کئی بار اٹھ کر باہر جانے کی کوشش کی، مگر ہر بار انہیں روک لیا جاتا۔ جسٹس افتخار چودھری کو 5 گھنٹے تک حبس بے جا میں رکھا گیا، یہاں تک کہ قائم مقام چیف جسٹس جاوید اقبال کی تقریب حلف برداری ہو گئی۔ چیف جسٹس کو جانے کی اجازت ملی تو حکم دیا گیا کہ سیدھے گھر جانا ہے۔ ان کی سرکاری گاڑی سے پاکستان اور سپریم کورٹ کے جھنڈے اتار لیے گئے اور پھر گھر پہنچنے کے بعد یہ گاڑی بھی لفٹر کے ذریعے اٹھا لی گئی۔
जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से भी 3 हलफनामे सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए। DGI जनरल इशफाक परवेज कियानी ने एक बार फिर खुद को इस मामले से अलग रखा और चीफ जस्टिस के खिलाफ हलफनामा जमा न करवाया। सुप्रीम कोर्ट में जनरल रिटायर्ड हामिद जावेद, ब्रिगेडियर एजाज शाह और मेजर जनरल नदीम एजाज की तरफ से जमा करवाए गए हलफनामों में दावा किया गया कि सदर ने चीफ जस्टिस को नहीं बुलाया बल्कि वो खुद मिलने आए। चीफ जस्टिस ने एक मौका पर DGMI से गुफ्तगू करते हुए तजवीज़ दी थी कि जनरल परवेज मुशर्रफ असम्बलियाँ तहलील करके हुकूमत को रुखसत कर दें और उनकी सरबराही में निगरान हुकूमत तश्कील दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की पिटीशन की समाअत का सिलसिला जारी रखे हुए था और दूसरी तरफ माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के तूफ़ानी दौरे भी जारी थे। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी आवाम के लिए हीरो का दर्जा हासिल कर चुके थे। वो जहाँ जाते लोग उन पर मोहब्बतें और अकीदतें निछावर करते। फुल कोर्ट बेंच के सरबराह जस्टिस रमदे और दीगर जज साहबान के रिमार्क से मालूम नहीं हो रहा था कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। एक मौका पर जस्टिस रमदे ने कहा, मुल्क को सदर और चीफ जस्टिस दोनों की ज़रूरत है। सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं बल्कि हम सब का ट्रायल हो रहा है। एक तरफ चीफ जस्टिस के वकील एतजाज अहसन पुरउम्मीद थे तो दूसरी तरफ जनरल परवेज मुशर्रफ को भी ये उम्मीद थी कि फैसला उनके हक में आएगा। जनरल परवेज मुशर्रफ की वकालत मारूफ कानूनदान शरीफुद्दीन पीरजादा कर रहे थे, जिन्हें आईनी मामलात का जादूगर समझा जाता था। और फिर फैसले की घड़ी आ गई। सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस राणा भगवान दास ने कौम को खुशखबरी सुनाने का जो वादा किया था, 20 जुलाई 2007 को ये अहद निभाते हुए सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने न सिर्फ चीफ जस्टिस को बहाल कर दिया बल्कि चीफ जस्टिस को काम से रोकने का नोटिफिकेशन और उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया जाने वाला सदारती रेफरेंस भी कलअदम करार दे दिया गया। मुख्तसर फैसला जो 6 पैराग्राफ पर मुश्तमिल था, इसके 5 पैराग्राफ से बेंच में शामिल तमाम जजों ने इत्तफाक किया, जबकि आखिरी पैरा जो सदारती रेफरेंस को कलअदम करार देने से मुतल्लिक था, इससे जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोखर, जस्टिस M जावेद बुट्टर और जस्टिस सैयद सईदुल अशद ने इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच जिसने ये तारीखी फैसला सुनाया, उसमें जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे, जस्टिस मोहम्मद नवाज अब्बासी, जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोखर, जस्टिस मियाँ शाकिरुल्लाह जान, जस्टिस M जावेद बुट्टर, जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, जस्टिस सैयद सईदुल अशद, जस्टिस नासिरुल मुल्क, जस्टिस राजा फयाज अहमद, जस्टिस चौधरी एजाज अहमद, जस्टिस सैयद जमशेद अली, जस्टिस हामिद अली मिर्ज़ा और जस्टिस गुलाम रब्बानी शामिल थे। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के तारीखी फैसले के साथ ही 134 रोज़ा कानूनी जंग और वकला की जद्दोजहद इख्तिताम को पहुंची। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो अवाम की नज़रों में मुनसिफ के मनसब से तरक्की पाकर मसीहा और नजात दहिंदा की शक्ल अख्तियार कर चुके थे, उनसे अवामुन्नास की बेहद तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता थी। और यह सवाल भी अपनी जगह मौजूद था कि अब वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ और ख़ुद साख्ता सदर जनरल परवेज मुशर्रफ, नए चीफ जस्टिस, नई सुप्रीम कोर्ट और आज़ाद अदलिया को कितनी देर तक बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि अवाम का बेपनाह एतमाद हासिल होने के बाद जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पहले वाले जनरल परवेज मुशर्रफ के वफादार चीफ जस्टिस नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान अदलिया की तारीख के सबसे आज़ाद, खुद मुख्तार और बेबाक चीफ जस्टिस बन चुके थे। वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ जिन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस भेजा, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्ताफ़ी क्यों ना हुए? जनरल परवेज मुशर्रफ के पुरानी असम्बलियों से बावर्दी सदर के तौर पर मुंतखब होने का मामला क्या हुआ और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को एक बार फिर माजूली का सामना क्यों करना पड़ा? ये सब मालूम हो सकेगा पाकिस्तान के मुनसिफ सीरीज़ की अगली किस्त में। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज़, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 03328410 537 दस्तयाब है।
لائک کریں، سبسکرائب کریں، فیڈ بیک دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔